السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا علاج اور معالجہ کیسے کریں، اور اسلام نے ہمیں اس کو کیا طریقہ سکھایا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیمار ہوتے تھے تو کس طرح یہ جو ہے اپنا علاج اور معالجہ کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے کسی مستند روایت میں موجود نہیں ہے، نہ مسلم میں نہ اور جو ہے بخاری شریف میں اس کا کوئی ذکر ہے، لیکن اس واقعہ کو اس غرض سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کریں، اور ہم جو ہے اس کے لیے ہمارے لیے کیا وعظ اور نصیحت ہے اسی غرض سے ہم سنیں گے۔ ایران کے بادشاہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ماہر حکیم، ایک ڈاکٹر، جس کو آج کل ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ بھیجا تھا، اور اسی غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علاج کر سکے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور اسی وقت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بہت لوگ جو ہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور بہت لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایرانی بادشاہ نے ایک تحفہ کے طور پر اپنی یہ جو ماہر حکیم جو ہیں وہ بھیجا تھا، اور اسی غرض سے تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج کر سکیں۔ تو وہ حکیم اور وہ ڈاکٹر جب مدینہ منورہ میں آئے، اور کافی عرصے تک وہ مدینہ منورہ میں اس کی رہائشگاہ ادھر ہوتے، لیکن کوئی بھی شخص اس کے پاس اپنے علاج کے لیے نہیں آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی بھی ادھر آس پاس علاقے میں سے ان کے پاس آیا تھا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کمپلین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کمپلین یہ تھی کہ ہم جو ہے کافی دنوں سے یہاں آئے ہیں اور کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی نہ کوئی مریض ہوا ہے اور نہ کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی جو ہے ہم سے علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب اور مسلمانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک انہیں بھوک نہ لگے وہ کھاتے نہیں ہیں، اور جب بھوک لگے تو اتنا نہیں کھاتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھائے۔ تو اسی پر جو ہے اس طبیب نے کہا کہ اگر علاج کا یہی طریقہ ہے تو پھر کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واپس چلا گیا۔ لیکن غرض یہ ہے کہ اگر ہم علاج کرتے ہیں تو علاج کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہیں اسی کو فالو کریں۔ اور یہ طریقہ کار کس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جو ہیں اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رب العزت جو ہے شفا دینے والا ذات اللہ ہی ہیں، اور بیماری دینے والا ذات اللہ ہی ہیں، تو دونوں جو ہیں اسی کی اختیارات میں ہوتے ہیں اور اسی کی تصرف میں ہوتا ہے۔ بندے کو چاہے بیماری دے، بندے کو چاہے وہ اس کو شفا دے، کیونکہ اسی کی قدرت اور اختیارات میں ہوتی ہیں۔ تو اسی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور یہ طریقہ کار کیسے بتایا ہے اس کو سیکھیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کس طرح کن چیزوں سے پرہیز کیا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز نہیں کیا ہے۔ یہ جب پرہیز کرتے ہیں تو آپ بہت سے بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رات کی آخری حصے میں جو ہے آپ مسواک کیا کریں، کیونکہ مسواک سے آپ کی جو منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو آپ لوگوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور یہ کیسے ختم ہوگا، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سلوشن ہوتا ہے، اس کو کس طرح ہم اس کو حل کریں گے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہ طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم توڑے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر جو ہے طرح طرح کی بیماری ہمارے میں پھیل آتی ہیں اور پیش ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنا علاج کر سکیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا کھائے تو کھانے کے بعد جو ہے مسواک کیا کرے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، اور ہر عضو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی علاج معالجہ بتایا تھا کہ آپ شہد کھائیں، تو شہد کے لیے آپ کو اس پارٹ کو اور اسی جسم کو کتنا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ سرکہ کھائیں تو سرکے میں آپ کو جسم کے لیے کتنا مفید ہوگا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ کو جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو فوراً سو جانا ہے، اور پھر جو ہے صبح آپ نے نماز کے لیے جلدی اٹھ سکو گے۔ اس غرض سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو کوئی بیماری وغیرہ اس طرح پیش نہیں آئے گا جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور دوسری طریقہ آخرت میں اس طرح کامیاب ہوگی کہ جب عشاء کی نماز فوراً سو جاتے ہیں اور پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے آپ صبح کی نماز بآسانی سے پڑھ سکو گے۔ تو یہ تھا پرہیز۔ دوسری طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہم دعائیں کیسے کریں، اللہ سے دعا مانگے اور اس دعاؤں کے ذریعے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا اور مسلمان ہونے سے پہلے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر یوں کیا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور جبکہ کافر جو ہے 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ کھاؤ گے اس سے آپ کی پیٹ کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے جو معدے کا جو حصہ ہے وہ 3 پارٹوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ ایک پارٹ جو ہے آپ نے کھانے کے لیے مختص کرنا ہے، دوسرے پارٹ جو ہے آپ نے پینے یعنی پینا جو ہوتا ہے ڈرنک کرتے ہیں اسی کے لیے مختص کرنا ہے، اور لاسٹ پارٹ جو ہے آپ ہوا جو اس میں آتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن آیات جو ہوتی ہیں اور اس طرح حدیثوں میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ دعائیں آپ دم کر کے پانی میں یا اپنی جو چتر پارٹ ہوتا ہے اس پر دم کر کے آپ کو کر سکتے ہیں، تو آپ کا علاج جو ہے انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی آپ کا علاج جو ہے بہتر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو طریقہ ہے اسلام کی روح سے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، دعائیں کریں گے، دعا کرنے کے بعد جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کو اپنا علاج بتائیں گے اور اس کو اپنی جو ہے بیماری بتائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی بہتر قرار دے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر جو ہے آپ کے لیے اگر کسی بیماری کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی علامت کرتے ہیں کہ اسلام میں متوازن غذا اور سادہ زندگی کو بیماری سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے، اور علاج کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اعتدال پر زور دینا چاہیے، تو دونوں صورتیں دعائیں بھی ہو پرہیز بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ چلو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔